السلام علیکم، یوٹیوب چینل الفجر کے ساتھ میں ہوں عفیفہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج۔ ناظرین، اس سے پہلے والے پروگرام میں آپ نے بات سنی کہ رمضان کی آمد کے حوالے سے اور ماہ شعبان کے اختتام کے حوالے سے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جیسے ہی پاکستان میں رمضان کی آمد ہوتی ہے تو رمضان کے چاند پر اور عید کے چاند پر ہمیشہ ہی ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے چاند کو لے کر۔ کچھ لوگ اس کو سعودی عرب کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جب سعودی عرب میں رمضان شروع کیا جائے گا تو تبھی یہاں بھی روزہ ہوگا، اور اسی طرح سے عید کے حوالے سے کہ جیسے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ عید منانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سائنسی بنیادوں پر جب سائنس نے اتنی ترقی بھی کر لی ہے، ہمارے وزیر سائنس کا بھی اس بارے پر جو ہے وہ کافی تنازع رہا پچھلے سال کہ رمضان کے چاند کو اور عید کے چاند کو لے کر ایک الگ ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج مفتی قوی صاحب موجود ہیں جو رویت ہلال کمیٹی کے جو ہے وہ ممبر بھی رہے ہیں، تو وہ اس بارے میں جو ہے وہ آج ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہمیشہ ہی اس ایک خاص مہینے میں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی برکت والا، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، وہ یہ تنازع کیوں جنم لے لیتا ہے کہ اس پر ہم لوگ ایک دوسرے میں تفریق دیکھتے ہیں۔ جی مفتی قوی صاحب، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا عمدہ آپ کا سوال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کو ہم یوں دیکھیں نا کہ ایک ہے چاند کی ولادت، ایک ہے چاند کی رویت۔ ولادت اور رویت کے درمیان میں ہے شہادت۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس میں فؤاد چودھری صاحب کا مسئلہ بھی نہیں، مفتی منیب الرحمان کا مسئلہ بھی نہیں، مفتی عبدالقوی کا مسئلہ بھی نہیں، اور سعودی عرب کا اور پاکستان کے اندر جو وقت کے حوالے سے فرق ہے اس کا بھی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے اور بالکل واضح ہے۔ حضور کے فرمان مبارک کی طرف آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ، کہ جب آپ دیکھیں اپنے ملک میں، اپنے خطے میں، تو رویت کے مطابق سومو یعنی ماہ رمضان کا آغاز کرو۔ آگے ہم پھر عید الفطر کی طرف ابھی نہیں جاتے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 صورتیں بن جاتی ہیں بر صغیر کے بعد پاکستان میں۔ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، پھر جمہوری ملک ہے۔ جو ہمارے ہاں افغانی بھائی رہتے ہیں مہاجرین، ان کا نقطہ نظر تو وہ ہے جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے چاند کو نہیں دیکھنا، انہوں نے اعتماد کرنا ہے مملکت سعودی عرب پر۔ بالکل سعودی عرب کی طرف نہیں، لیکن مملکت سعودی عرب پہ بھی اگر وہ اعتماد کرتے ہیں لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مختلف لوگوں کی طرف سے شہادت موصول ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم اس کا رمضان کا یا عید کا اعلان کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں چونکہ بڑا تحقیقی آدمی ہوں نا، دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں سے صرف 5 ملک ہیں جہاں رویت ہلال کمیٹی موجود ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس میں ایک سعودی عرب ہے۔ افغانستان کے اندر قطعی طور کے اوپر کوئی رویت ہلال کمیٹی نہیں ہے، ان کے سابقہ حالات کی وجہ سے بھی اور پہلے بھی۔ ان کا خالصتاً وہاں کے اہل فتویٰ وہ فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل میرے امام اعظم کا فرمان ہے کہ اگر مشرق میں چاند نظر آئے تو مغرب والے بھی اس کی پابندی کریں تاکہ امت میں وحدت نظر آئے۔ یہ میرے امام اعظم کا فرمان ہے، اور وہ چونکہ فقہ حنفی کے حوالے سے مضبوط ترین لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں، چاند دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، چاند نظر آیا ہے نظر نہیں آیا، موسم جیسا ہے، ہم نے تو جناب یہ دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان ہوا پورے افغانستان نے، پورے انڈونیشیا نے۔ لیکن ہمارے پشاور کا کیا حال ہے؟ ہاں میں آ رہا ہوں نا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انڈونیشیا مسلمان، اپنا پاک اس کا مسلمان، ملیشیا کا مسلمان، افغانستان کا مسلمان، جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ہیں، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ سارے کے سارے اعتماد کرتے ہیں سعودی عرب پر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے، یہ ہو گئے ہمارے خوش نصیب صوبہ خیبر پختونخوا۔ اب ہماری جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کا پشاور میں بھی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی شہادت ہمارے پاس یہ آتی تھی کہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں، مردان میں، بنو میں، کوہاٹ میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں کوئی شہادت نہیں آئی۔ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں کہیں چاند نظر نہیں آیا۔ میں الحمدللہ مفتی صاحب میرا بڑا احترام کرتے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو میں بٹھاتا تھا، ابھی 2-2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں، پوپل زئی صاحب کا اور پشاور کے جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے۔ انتظار کرنے کے بعد ہم ان سے خود رابطہ کرتے تھے، انہوں نے اس وقت تک ہمیں کوئی جواب نہیں دینا ہوتا تھا۔ بہرحال ہم حقیقت کے مطابق، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا کریڈٹ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور پوری رویت ہلال کمیٹی کو دیتا ہوں۔ میری رویت ہلال کمیٹی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس میں ماہرین فلکیات بھی تھے۔ ماہرین فلکیات یہ کہتے تھے کہ چاند کی ولادت ہو چکی ہے، یہ چاند کی ولادت نہیں ہوئی،
یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے شہادت کا۔ شہادت یہ آ رہی ہے کہ جی چاند دیکھا ہے یا چاند نہیں دیکھا۔ بہت سب ایسا ہوا کہ جناب ایک صاحب کی شہادت آ گئی، 10 لوگوں کی شہادت آ گئی، 2 لوگوں کی، کہ ہم نے جناب چاند دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ ماہرین فلکیات ہوتے تھے، محکمہ موسمیات کے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کی ذرا شہادت پوچھتے ہیں، ان سے ذرا تفصیل کھولتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بتائیں کہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں مغرب کی طرف تو چاند ادھر تھا، آپ کی گردن یوں کرنی پڑتی تھی یا بالکل سامنے تھا یا یوں تھا؟ اکثر تو یہیں فیل ہو جاتے تھے۔ معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی شہادت درست ہے۔ اچھا، اگر ان کی بات درست ہو جاتی، انہوں نے کہا جی ہم نے یوں دیکھا ہے، ہماری تحقیق میں، ماہرین فلکیات کی بھی تحقیق میں چاند ادھر ہے۔ اب ہم کہتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے کتنا بلند تھا، آپ نے یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھا، کیسے دیکھا؟ بہت سے لوگ یہاں فیل ہو جاتے تھے۔ آخری جو ہماری بات ہوتی تھی وہ بڑی کہ آپ نے جو چاند دیکھا، چاند کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی بالکل تے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور بہت باریک ہوتا باریک ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے تھے جی مثلا ہم نے یوں دیکھا تے کی طرح، ہم کہہ دیتے تھے کہ آپ کی بات صحیح ہے یا آپ کی بات غلط ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر ماہرین موجود ہیں اور انہوں نے کئی سالوں سے پابندی کی ہے۔ پہلے ان کے یہاں بھی ذرا دھاندلی ہو جاتی تھی، علماء کے ساتھ وہاں کی مختلف یونیورسٹیز کے ماہرین فلکیات بیٹھتے ہیں۔ اب ان کی جو شہادت ہوتی ہے یا ان کا اعلان ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بڑی دیر کے بعد جا کے کبھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چاند نظر نہیں آیا، آج 29 ہے، کل 30 ہے۔ ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ رویت ہلال کمیٹی ہے وہ بالکل درست فیصلے کرتی ہے۔ میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 سال تک میں نے نمائندگی کی ہے رویت ہلال کمیٹی کی، وزارت مذہبی امور کی، ادھر سے پوپل نہیں، رئیس صاحب آپ ہوتے تو تھے۔ کہتے ہیں کہ درست فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اسلام کے بارے میں بھی ہمیشہ یہی جو ہے وہ سنا بھی ہے، کہا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے۔ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مطلب اس پہ نفس پہ جو ہے وہ ظلم کرنا اور جو ایک جبر والی بات ہے، اس کی تعلیم اسلام نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں دی۔ تو یہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا؟ وہی بات بتا رہا ہوں نا۔ بات یہ ہے کہ پشاور سے، مردان سے، پورے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو ضلعی ہماری رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، ان علماء کی طرف سے آتا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا۔ ہم اعلان کر دیتے تھے، جب اعلان کر کے ہم اپنے ہوٹلوں کی طرف واپس چلے جاتے تھے تو رات کو 9:45 بجے، 10:15 بجے، 10:30 بجے دیکھا جاتا تھا جب ہم ٹی وی آن کرتے تھے کہ وہ جناب اعلان ہو گیا کہ جناب پوپل رئیس صاحب نے کہا جی 10 شہادتیں آ گئی، 20 شہادتیں آ گئی۔ میں ان کو برا نہیں کہتا، جو کچھ ان کو کہا گیا۔ اب میں گفتگو کا جو خلاصہ نکال رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس دفعہ پوپل زئی کی طرف سے بھی دوسری رائے نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز ماہرین فلکیات بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ جمعے والے دن پورے ملک میں کہیں چاند نظر نہیں آیا، یعنی خمیس گزار کے رات کو۔ اس لیے جمعہ والا دن 30 شعبان ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے جمعہ جو ہے وہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا، اور ہفتے والے دن انشاءاللہ چاند واضح ہوگا، چونکہ 30 کا ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا۔ معنی یہ ہوا گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ چاند کی ولادت ہو چکی ہے، یہ بتائیں گے ماہرین فلکیات۔ ٹھیک ہے، موسم کیا کہتا ہے کہ کس ضلع کے اندر بادل ہے، کس ضلع کے اندر مطلع ابر آلود ہے، یہ بتائیں گے محکمہ موسمیات، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ اور ان میں آنے والی جو شہادتیں ہیں وہ کون سنیں گے؟ علماء۔ تو معنی یہ ہے کہ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی بہترین کمیٹی ہے، کیونکہ اس میں ماہرین فلکیات بھی ہیں، اس کے اندر محکمہ موسمیات کے لوگ بھی ہیں، اس کے اندر علماء بھی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی مفتی عبدالقوی صاحب کی۔ بلا شبہ جو ہے ہماری کمیٹی میں بہت سے ماہرین ہیں اور سب اپنی جگہ جو ہے وہ بہت قابل احترام بھی ہیں اور بہت قابل بھی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس بار جو ہے اس چاند کو لے کر کوئی تنازع نہ ہو، اور ہم سب ایک ہی دن روزہ رکھ سکیں اور ایک ہی دن عید بھی منا سکیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم اسی پر اتفاق کریں اور ہمارے اندر جو ہے وہ اتفاق اور یکجہتی جو ہے اس کا فروغ پائے۔ اب تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔